عبارت نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ۔ ذرا سوچو تم یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ عبارت نمبر 3 ہے جب تجمل اختر سے کہتا ہے کہ جب سے تم میرے محل میں آئے ہو، میری کوٹھی میں آئے ہو، تمہیں ہر طرح کی عزت ملی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے تشریح کی طرف آنا ہے، اور تشریح میں بھی آپ نے پہلے سبق کا تھوڑا سا حوالہ دینا ہے 1-2 لائنز میں، پھر اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے کہ اختر سردار تجمل سے کہتا ہے کہ وہ اس سے پاس سے جانا چاہتا ہے۔ یہ خبر سن کر تجمل بہت حیران ہوتا ہے۔ جب وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ریاکار اور خود غرض شخص ہے، تو پھر وہ اختر پہ کیے جانے والے تمام احسانات کو جتانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سے تم میرے پاس آئے ہو میں نے تمہیں ہر طرح کی عزت دی، اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ تمہاری تصویر کو اول انعام ملا ہے۔ پھر بھی تم خوش نہیں ہو بلکہ پریشان ہو، تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں اور کیا چاہیے، تم مجھے چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ اب اس عبارت کے آخر میں آپ یہ حوالہ لگائیں گے کہ مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز انسان کی عزت نفس ہے۔ اب اختر کو تجمل کی کوٹھی میں تمام آسائشات میسر تھیں، لیکن نہیں، پھر بھی اس کی عزت نفس کی، اس کے فن کی قدر نہیں تھی، بلکہ اس کے فن کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے تجمل سے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے پاس ہے عبارت نمبر 4۔ عبارت نمبر 4 ہے، تم دنیا سے الگ تھلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں۔ تم ایک غریب اور کلاش مصور کو میں ایک جھونپڑی سے نکال کر لایا دکھاوے کے لیے، اور پھر اسے واپس بھیج دیا، یہ میری توہین نہیں۔ اب آپ نے پھر سبق کا حوالہ دینا ہے، اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ مصنف بتاتے ہیں کہ تجمل اختر کو بتاتا ہے، تجمل اختر سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے پاس آنے سے پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اگر آج تمہاری تصویر کو اول انعام مل رہا ہے تو صرف میری وجہ سے، اب تم پوری دنیا میں تمہاری ایک نام بن گیا ہے، پھر بھی تم یہاں سے جانا چاہتے ہو۔ تو اختر کہتا ہے کہ مجھے مجبور نہ کرو، میرے ہنر کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ اختر جان چکا ہے کہ اس کے فن کی توہین ہو رہی ہے، اس لیے وہ تجمل سے ایسا کہتا ہے۔ جب آپ یہاں تک تشریح کر چکے ہوں گے میں یہاں سے چلا جاؤں، تو اس کے بعد آپ نے یہ والا حوالہ لگانا ہے۔ مصور اس قدر حساس شخص ہے کہ وہ اپنے فن کی توہین کو اپنی موت سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اس بقیہ ساری عبارت کی تشریح کرنی ہے اینڈ تک، اور آخر میں لکھنا ہے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو یہ میری توہین ہے اور میں اسے اپنی بےعزتی سمجھتا ہوں۔ تجمل اس طرح کہتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ عبارت نمبر 5 ہے، تجمل روک نہیں سکتے خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں اسے کسی پاگل پن سے روکوں۔ یعنی تجمل اب اختر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو کیا میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا، بلکہ میں کیوں نہیں روک سکتا، میں نے تم پہ اتنے احسانات کیے ہیں، میں تمہیں روک سکتا ہوں۔ عبارت نمبر 5 کی تشریح میں آپ کے پاس ہے، آپ نے سب سے پہلے الفاظ میں نہیں لکھنے ہیں، پھر آپ نے عبارت نمبر 5 کی پوری تشریح کرنی ہے، کہ یعنی اب آہستہ آہستہ تجمل نے اپنے منہ سے اختر پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اور اختر جو ہے وہ ایک ایسا شخص بن چکا ہے کہ جس کے اندر کا انسان جو ہے وہ مکمل طور پر مر چکا ہے، اور وہ تجمل کے احسانات کے نیچے دب چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں آگے آپ نے یہ جو حوالہ لگانا ہے وہ درج ذیل ہے، بار بار جتلائے جانے والے احسانات کا بوجھ انسان کو زندہ لاش بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبارت نمبر 6 ہے آپ کے پاس، جب اختر تجمل سے کہتا ہے کہ آپ ابھی تک اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، بلکہ میں بالکل نارمل ہوں اور میں آپ یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں جس تصویر کا رخ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا دوسرا رخ اتنا بھیانک اور خوفناک ہے، یعنی میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتا ہوں جس کی اصلیت اتنی بھیانک اور خوفناک ہے، جب آپ وہ سنیں گے تو مجھے خود بخود یہاں سے جانے کے لیے کہیں گے۔ پھر وہ اس کو مکمل وہ پوری بات بتاتا ہے کہ اب آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے، تشریح میں بھی آپ نے شروع سے حوالہ دینا ہے، پھر آپ نے اس مکمل پیراگراف کی تشریح کرنی ہے جس میں اختر اس کو پوری حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس کوٹھی سے جتنی تصویریں بیٹھ گئی ہیں بلکہ وہ میری نہیں تھی، ایک غریب مصور نیازی کی تھی۔
تو جب وہ اس کی یہ ساری بات سنتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اس کے دھوکے کا انجام پتہ چل جاتا ہے، یعنی تجمل اگر اختر کو دھوکہ دے رہا تھا تو تجمل کو بھی آگے سے وہی دھوکہ ملا ہے۔ تو آپ نے اس عبارت کے آخر میں یہ والا حوالہ لگانا ہے، اشاعت کے ساتھ ساتھ فن کی عزت بھی ضروری ہے، اور مرد عورت تو وراثتی ہیں، فن تو تخلیق کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے 2 حوالے لگانے ہیں، ایک آپ درمیان میں لگا لیں اور ایک آپ آخر میں لگا لیں۔ عبارت نمبر 7 ہے آپ کے پاس، جس میں تجمل جو ہے وہ اختر پر کی جانے والے احسانات کو بار بار جتا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 سال سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تم میرے مہمان ہو، تم نے بہت ساری تصویریں بنائیں، تم نے ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کی تشریح میں بھی آپ نے سبق کا حوالہ دینا ہے، پھر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تم جو تصویریں بنائی ہیں وہ تمہاری نہیں ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا۔ یعنی اب اس میں آپ نے دھوکے کے بارے میں لکھنا ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اس کو خود ضرور ہی دھوکہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عبارت کے آخر میں آپ نے جو حوالہ لگانا ہے وہ درج ذیل ہے، دھوکہ دہی کا انجام برا ہوتا ہے، دھوکہ ایک ایسا عمل ہے جو دھوکے باز کے پاس ہر صورت میں واپس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا گھر کا کام بھی یہی ہے، عبارت نمبر 1 تا 6 آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہے، اس کی تشریح بھی اور الفاظ معنی بھی، یہ آپ کا گھر کا کام ہے، اور ان میں سے آپ نے ایک عبارت ضرور لکھنی ہے اور شرح سرمایہ سے اس کو چیک کرنا ہے۔